السلام علیکم، سٹوریز بائی رافع میں آپ سب کو ویلکم۔ دوستوں، آج کا ہمارا موضوع اسلام کے سب سے بڑے دشمن حسن بن صباح کے بارے میں ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حسن بن صباح وہ شخص تھا جس نے اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ حسن بن صباح کون تھا، کہاں سے آیا تھا اور اس نے اسلام کو کس طریقے سے نقصان پہنچایا، یہ سب جاننے سے پہلے میں آپ کو ایک مختصر قصے کی جانب لے چلتا ہوں، جس سے آپ کو حسن بن صباح کی شخصیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے اندھیری رات میں گھر سے نکلا۔ اندھیرے کی وجہ سے ٹھوکر لگی اور کیچڑ میں منہ کے بل گر پڑا۔ کیچڑ سے اٹھ کر وہ گھر واپس گیا اور لباس تبدیل کر کے پھر مسجد کی طرف روانہ ہوا۔ ابھی راستے میں ہی تھا کہ پھر ٹھوکر لگنے پر پھسلن کی وجہ سے وہ دوبارہ گر پڑا۔ ہمت نہیں ہاری، اللہ کا نام لے کر اٹھا اور دوبارہ گھر کی طرف چل پڑا۔ تیسری بار جب کپڑے تبدیل کر کے مسجد کی طرف جانے کا قصد کیا تو اپنے گھر کے دروازے کے باہر کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص اپنے ہاتھ میں روشن چراغ تھامے ہوئے تھا۔ چراغ والا شخص چپ چاپ نمازی کے آگے آگے مسجد کی طرف چل پڑا۔ اس بار چراغ کی روشنی کی وجہ سے نمازی کو مسجد تک پہنچنے میں کوئی دشواری نہ پیش آئی اور وہ خیریت سے مسجد پہنچ گیا۔ مسجد کے دروازے پر پہنچ کر چراغ والا شخص رک گیا۔ نمازی اسے وہیں چھوڑ کر مسجد میں داخل ہوا اور نماز ادا کرنے لگا۔ نماز سے فراغت کے بعد جب مسجد سے باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ چراغ والا شخص ادھر ہی موجود ہے اور اس کا منتظر ہے تاکہ اس کو چراغ کی روشنی میں گھر چھوڑ کر آئے۔ جب نمازی گھر پہنچ گیا تو اس نے اس اجنبی سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، اپنا تعارف تو کروائیں۔ اجنبی بولا، سچ بتاؤں تو میں ابلیس یعنی شیطان ہوں۔ وہ نمازی انتہائی حیرت زدہ ہوا اور کہنے لگا کہ تجھے تو میری نماز رہ جانے پر خوش ہونا چاہیے تھا، نہ کہ اس کے بجائے تو مجھے رہبر بن کر مسجد تک لے جائے۔ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی، یہ مہربانی کیوں جو کہ تیرے مزاج کے برعکس ہے۔ اس پر ابلیس کہنے لگا کہ جب تجھے پہلی ٹھوکر لگی تو اللہ تعالیٰ نے تیرے عمر بھر کے گناہ معاف کر دیے، اور جب تجھے دوسری ٹھوکر لگی تو تیرے سارے خاندان کی بخشش فرما دی گئی۔ تب مجھ کو فکر ہوئی کہ اگر اب تجھ کو ٹھوکر لگی تو کہیں یہ نہ ہو اللہ تعالیٰ سارے گاؤں کی بخشش نہ فرما دیں۔ میں اس لیے چراغ لے کر آیا ہوں تاکہ تجھ کو بغیر گرے اور ٹھوکر کھائے مسجد تک لے جاؤں اور واپس لے آؤں۔ اس قصے کا مقصد اپنے مسلمان بھائیوں کے اذہان کو غیرت گر ایمان لوگوں کی چالوں سے خبر کرنا بھی ہے۔ حسن بن صباح کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ ہر ظاہر کا ایک باطن ہوتا ہے اور ہر باطن کا ایک ظاہر۔ اس کا مطلب یہ کہ جو نیکی بظاہر نیکی دکھائی دیتی ہے ضروری نہیں کہ وہ اچھائی ہی ہو، اور اسی طرح جو گناہ بظاہر گناہ نظر آتا ہو سکتا ہے اس میں بھی کئی باطنی خوبیاں پوشیدہ ہوں اور اس میں بھی بھلائی کا عنصر موجود ہو۔ حسن بن صباح کراماتیوں کے اس باطنی فرقے کا پیروکار تھا جو بظاہر تو مسلمان لگتے تھے مگر در پردہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ ان کی نماز مسلمانوں کی نماز کی طرح نہیں تھی۔ شراب کا پینا اور پلانا ان کے ہاں جائز مانا جاتا تھا۔ یہ لوگ رمضان کے قائل نہیں تھے۔ سال میں کچھ مخصوص دنوں میں یہ کھانے اور پینے سے پرہیز کر کے اس کو روزہ کہتے تھے۔ حسن بن صباح کے بارے میں ٹھیک سے جاننے کے لیے آپ کو یہ پس منظر بتانا بہت ضروری تھا۔ چلیں اب بات کرتے ہیں کہ اس نے اسلام کو کس طریقے سے نقصان پہنچایا۔ تو دوستوں، یہ بات ہے سلجوقی دور حکومت کی۔ ترک جنگجو ایک طرف مغرب میں صلیبیوں سے لڑ رہے تھے اور مشرق کی سمت منگولوں کی یلغار کو روک رہے تھے۔ اسی دور میں فرقہ باطنیہ نے سر اٹھایا۔ حسن بن صباح اس باطنی فرقے کا سربراہ تھا جس پر ہاتھ ڈالتے بڑے بڑے مسلم حکمران ڈرتے تھے۔ دنیا میں جتنی مشہور شخصیات کا قتل اس شخص نے کروایا اس کی مثال نہیں ملتی۔ باطنیوں نے صلیبیوں کے اشارے سے صلاح الدین ایوبی پر 3 مرتبہ جان لیوا حملے کیے،
لیکن خوش قسمتی سے ایوبی کو کسی بھی حملے میں شکست نہیں ہوئی، بلکہ صلاح الدین ایوبی نے مصر سے باطنی فرقے کا استحصال کیا اور صلیبی جنگوں سے زیادہ دلچسپی اس باطنی فرقے کے تعاقب میں لی جو اسلام کو اندر سے کھوکھلا کر رہا تھا۔ حسن بن صبا کو انسانی نفسیات، علم نجوم اور علم سحر پر عبور حاصل تھا۔ اس نے فدائین کی وہ جماعت بنائی جو دشمن تو کیا حسن بن صبا کے ایک اشارے پر ہنسی خوشی اپنے سینے میں خنجر اتارنے سے گریز نہیں کرتے تھے۔ یاد رہے کہ حسن بن صبا کے پیروکاروں کو فدائین کہا جاتا تھا۔ حیران کن بات تو یہ ہے کہ حسن بن صبا نے اس دنیا میں اپنی ایک جنت تخلیق کر رکھی تھی۔ حسن بن صبا کی جنت میں صرف دو ہی تو چیزیں تھی جو انسان کو ابلیس کا چیلا نہیں بلکہ مکمل ابلیس بنا دیتی تھی۔ پہلی چیز ایک قسم کا نشہ تھا جسے حشیش کہا جاتا تھا، اور دوسری چیز پرکشش لڑکیاں تھی۔ اس جنت میں حیران کن حد تک خوبصورت اور نوجوان لڑکیاں رکھی جاتی تھی۔ کئی مورخ لکھتے ہیں کہ حوریں ان سے زیادہ کیا خوبصورت ہوں گی۔ جتنی بھیانک وارداتیں حسن بن صبا نے کروائی وہ سن کر آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اولاد آدم اور ابلیس کی جو پر اسرار سنسنی خیز اور فکر انگیز کہانیاں اس دور میں ملتی ہیں وہ کسی اور دور میں نہیں ملتی۔ ایران کے البروز پہاڑوں کے مشکل مقامات پر حسن بن صبا نے خنجر بردار فدائی تیار کیے اور بے پناہ قتل و غارت کی۔ اس کا قلعہ یا جنت قرار دیا جانے والا مقام ناقابل تسخیر دکھائی دیتا تھا۔ حسن بن صبا نے خوبصورت لڑکیوں کو استعمال کرتے ہوئے جنت کا ماحول قائم کیا۔ وہاں نوجوان لڑکوں کو لا کر حشیش کے زیر اثر مدہوش کر کے تاثر دیا جاتا تھا کہ وہ جنت میں عارضی مدت کے لیے آئے ہیں، لیکن مستقل قیام کے لیے انہیں کچھ ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔ اس طرح انہیں فدائی بنا کر بہت سے افراد کو خنجر سے ہلاک کرنے کے مشن پر روانہ کر دیا جاتا۔ چونکہ وہ لڑکے ایک رات جنت کے مزے لوٹ چکے ہوتے تھے اور حسین و جمیل حوریں ان کی آنکھوں میں مچل رہی ہوتی تھی، اس لیے وہ اپنے شیخ کی ہدایات پر عمل کرتے تاکہ وہ دوبارہ جنت میں داخل ہو کر حوروں کی صحبت سے لطف اٹھا سکیں۔ کئی سالوں تک پہاڑوں میں مقیم حسن بن صبا بغداد سے لے کر قاہرہ اور دیگر سلطنتوں کے حکمرانوں کے لیے خوف کی علامت بنا رہا، یہاں تک کہ تاتاری لشکر کے ہاتھوں اپنے انجام تک پہنچا۔ ہلاکو خان نے بے شمار باطنیوں کا قتل کیا، انہیں تختہ دار پر لٹکایا اور اس کی جنت کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو یوں حسن بن صبا کی موت کے بعد تاریخ کا یہ خطرناک ترین باب اپنے اختتام کو پہنچا۔ یاد رہے کہ آج بھی اس دنیا میں حسن بن صبا کے پیروکار موجود ہیں، لیکن ان کی تعداد انتہائی کم ہے۔ تو دوستوں، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دینا نہ بھولیں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سٹوریز بائی رافق کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں۔